نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے طلب علم کی حالت میں موت آئے کہ وہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے گا، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا، رواہ الدارمی۔ اور انہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا تھا، اور دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا، ان میں سے کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا، اس عبادت گزار پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا، ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا عام پر ہے، رواہ الدارمی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں سمجھ رکھنے والا شخص اچھا ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع دیتا ہے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے وہ اپنے نفس کو بے پرواہ کر لیتا ہے، رواہ رضی۔
اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کو ہر جمعہ میں ایک بار حدیث بیان کرو، اور اگر تم انکار کرو کہ یہ کافی نہیں تو 2 بار، اور اگر زیادہ کرنا چاہتے ہو تو 3 بار، اور لوگوں کو اس قرآن کی نصیحت سے تنگ نہ کرو اور میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں، یعنی دیکھوں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو تم ان پر قصہ یعنی بات بیان کرو اور ان کی بات کاٹ کر انہیں تنگ کرو، اور لیکن طریقہ یہ ہے کہ تم خاموش رہو، اگر وہ تم سے وعظ و نصیحت کی فرمائش کریں انہیں حدیث بیان کرو کہ وہ پسند کر رہے ہیں، اور بناوٹ والی دعا سے بچو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جانتا ہوں کہ وہ ایسا یعنی بناوٹ والی دعا نہیں کرتے تھے، رواہ البخاری۔ اور حضرت واطلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم طلب کیا اور اسے پا لیا یعنی حاصل کر لیا تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہوگا، اور جو علم حاصل نہ کر سکا اسے ثواب کا ایک حصہ ملے گا، رواہ الدارمی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو مرنے کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے علم ہے جو اس نے حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو مرنے کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور پھیلایا، اور نیک اولاد جو وہ چھوڑ گیا، اور قرآن جو اپنے وارثوں کو دے گیا، جو مسجد بنا گیا یا مسافر خانہ بنا گیا یا نہر جاری کر گیا، یا وہ صدقہ کہ اس نے اپنے مال سے اپنی صحت کی حالت اور زندگی میں نکالا، وہ اس کا ثواب اسے اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا، رواہ ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے شک وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو کسی راستے پر طلب علم کے لیے نکلا میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جس کی دونوں پیاری آنکھیں میں نے چھین لی ہوں میں اسے اس کا بدلہ جنت دوں گا، اور علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، اور دین کی جڑ پرہیزگاری ہے، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رات کو تھوڑی دیر علم کا درس دینا ساری رات کو عبادت کر کے زندہ رہنے سے بہتر ہے، رواہ الدارمی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے،
تو فرمایا یہ دونوں ہی بھلائی پر ہیں، اور لیکن ان میں سے ایک دوسری سے بہتر ہے۔ ایک جماعت اللہ سے دعا کر رہی ہے اور اس کی طرف رغبت کر رہی ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور اگر چاہے تو نہ دے۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں، تو وہ افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں بھی تو سکھانے والا استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ اس دوسری مجلس میں بیٹھ گئے، رواہ الدارمی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم کی وہ کیا حد ہے جس تک پہنچ کر آدمی فقیہ بن جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت سے امر دین کی 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت فقیہ اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سخاوت کرنے والا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سخاوت کرنے میں سب سے بڑا سخی اللہ تعالی ہے، پھر بنی آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور ان میں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ آدمی ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا۔ وہ روز قیامت اکیلا ہی امیر یا اکیلی امت بن کر آئے گا۔ اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص مطلب لالچی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم میں حرص کرنے والا کہ وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا دنیا کے مال میں حرص کرنے والا کہ وہ بھی اس سے سیر نہیں ہوتا۔ ان تینوں احادیث کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور کہتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث 40 احادیث والی کا متن لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے، اور حالانکہ اس کی سند صحیح نہیں۔ اور حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 حریص سیر نہیں ہوتے، علم والا اور دنیا والا، اور وہ دونوں برابر بھی نہیں ہیں۔ جو علم والا ہے وہ رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے، اور دنیا والا سرکشی میں زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے کے بارے میں یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی تو ڈرتے ہیں، رواہ الدارمی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے کچھ لوگ دین میں سمجھ حاصل کریں گے
اور قرآن پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جاتے ہیں، ان سے ان کی دنیا کا مال حاصل کریں گے اور ان سے اپنے دین کو بچا کر رکھیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا جیسے خاردار جھاڑی سے کانٹا ہی اتارا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے قرب سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی مگر محمد بن سبا کہتے ہیں، گویا کہ ان کی مراد گناہ ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرے اور اسے اہل لوگوں کے پاس رکھے تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار بن جائے، اور لیکن انہوں نے اسے علم کو اہل دنیا کے لیے خرچ کیا تاکہ وہ اس سے دنیا کا مال حاصل کرے، بس وہ ان کے ہاں ذلیل ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے مقاصد کو ایک ہی مقصد آخرت کا بنا لیا، اللہ اس سے دنیا کے مقصد غم سے کفایت کریں گے، نجات دیں گے، اور جس کے مقصد دنیا کے حالات کی طرح مختلف ہو گئے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جس جنگل میں بھی ہلاک ہو۔ رواہ ابن ماجہ اور رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ اور حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی آفت بھول جانا ہے، اور اسے ضائع کرنا یہ ہے کہ وہ اسے نااہل کے سامنے بیان کرے۔ دارمی نے اسے اس سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ارباب علم کون ہے؟ انہوں نے کہا جو اپنے علم پر عمل کرے۔ پھر پوچھا کہ کس چیز نے علماء کے دل سے علم کی قدر کو نکال دیا؟ کہا لالچ نے۔ رواہ دارمی۔ اور حضرت احوص بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے شر کے بارے میں سوال نہ کرو بلکہ تم مجھ سے خیر کے بارے میں سوال کرو۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ پھر فرمایا بعد لوگوں میں بد ترین برے علماء ہے اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے علماء ہے۔ رواہ دارمی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے ہاں لوگوں میں سے سب سے برے مرتبے والا وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے نفع نہ اٹھایا۔ رواہ دارمی۔ اور زیاد بن ادیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اسلام کو کون سی چیز گراتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا عالم کا پھسلنا اور منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑا کرنا اور گمراہ سرداروں کا حکم کرنا۔ رواہ دارمی۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح کے ہیں، ایک علم دل میں ہے وہ علم نفع والا ہے، اور ایک علم زبان پر ہے اس پر عمل نہیں ہے، وہ اللہ کی ابن آدم کے خلاف دلیل ہے۔ رواہ دارمی۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو برتن، دو طرح کے علم یاد رکھے ہیں، ان میں سے ایک تو میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، اور دوسرا جو ہے اگر میں اسے بھی پھیلا دوں تو یہ گردن یعنی کھانے کا راستہ کاٹ دیا جائے، رواہ البخاری۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے لوگو، جو کسی بات کا علم رکھتا ہو وہ اسے کہے یعنی پھیلائے، اور جو کسی مسئلہ کو نہ جانتا ہو وہ کہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس بے شک یہ علم کی نشانی ہے کہ تم جو نہ جانتے ہو اس کے بارے میں کہو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہہ دیجئے میں تم سے اس پر اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، متفق علیہ۔ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے کہ تم اسے حاصل کرو تو دیکھو اس سے اپنا دین لے رہے ہو، رواہ مسلم۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے قاریوں کی جماعت، اگر تم سیدھے رہو تو تم نور کی بہت بڑی سبقت لے جاؤ گے، اور اگر تم دین سے دائیں بائیں پھرو تو تم نور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے، رواہ البخاری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حب الحزن سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ قاری حضرات جو اپنے اعمال کی ریاکاری کرتے ہیں، رواہ الترمذی۔ اور ابن ماجہ نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے، اس میں یہ زیادہ ہے بے شک قاریوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برے وہ ہیں جو امراء سے ملاقات کرتے ہیں۔ عربی کہتے ہیں ظالم امراء سے مراد، ظالم امراء مراد ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے گا اور قرآن کے صرف نقوش ہی باقی رہیں گے۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن در حقیقت ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء زیر آسمان کی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے، انہی سے فتنہ اٹھے گا اور انہی میں لوٹ آئے گا، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ اور زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ علم کے اٹھ جانے کے وقت ہوگی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو تا روز قیامت ایسے ہی پڑھاتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا،
کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے؟ رواہ احمد اور ترمذی نے اسے ایسے ہی روایت کیا ہے، اور ایسے ہی دارمی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض علم وراثت سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، بے شک میں اٹھایا جانے والا آدمی ہوں، اور ان قریب علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی کسی فریضہ میں اختلاف کریں گے اور کسی کو نہ پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ رواہ الدارمی والدارقطنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی مثال کی طرح ہے جس سے راہ الہی میں خرچ نہ کیا جائے۔ رواہ احمد والدارمی۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، دے نگاہ وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو درس حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔